دنیا خود بخود مانتی ہے کہ یہی فاروق اعظم کا صحیح جانشین ہے۔ میرے ممتاز قادری نے نام کے ساتھ فاروقی لکھا۔ اب اس سطح پہ آپ آگے ہیں کہ جہاں آپ کو اپنا لیول اونچا کر لینا چاہیے ایٹومیٹک۔ کچھ گاڑیاں آج کل ایٹومیٹک ہیں، گیئر ڈالنے نہیں پڑتے، آپ کی ریس کے ساتھ ایٹومیٹکلی گیئر بڑھتے جاتے ہیں اور کم ہوتے جاتے ہیں۔ اب آپ 5ویں گیئر میں آ جائیے۔ جناب غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نام کے ساتھ فاروقی لکھا، لیکن قیامت تک دنیا فاروق اعظم کا جانشین مانتی رہے گی، کہتی رہے گی، کیونکہ کام فاروقی کیا ہے۔ نام فاروقی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کام فاروقی نہ ہو۔ ارے میرے فاروق اعظم کی تو پہچان یہ تھی کہ جو ادنا سی بے بھی کرتا رسالت مآب کی بارگاہ کی تو فوراً تلوار نکل آتی تھی۔ ارے تم کس باغ کی مولی ہو، تم کیسے فاروقی ہو، نام کے ساتھ فاروقی لکھتے ہو اور میرے مصطفیٰ کی عظمتوں پہ بکواس کرتے ہو۔ یہ فلاں فاروقی، یہ فلاں فاروقی، یہ مناظر اسلام، یہ فلاں اسلام، اور جب ان کے کارنامے، ان کے گری ہوئی حرکتیں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونکتے ہیں، جناب حسین کو بھونکتے ہیں اور یزید کے گیت گاتے ہیں، یزید کی حمایت میں تقریریں کرتے ہیں، یزید کی حمایت میں جلسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فاروقی ہیں۔ میں نے کہا فاروقی نہیں ہو۔ جناب حسین فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے ملنے کے لیے۔ جب دروازے پہ پہنچے دیکھا عبداللہ ابن عمر انتظار میں کھڑے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ جناب حسین نے سوچا جب بیٹا دروازے پہ تو پھر اجازت کسی اور کو کیسے ملے گی، واپس پلٹ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، کہا بھتیجے آپ تشریف نہیں لاتے، عرض کی چچا جان حاضر ہوا تھا۔ پھر ملاقات کیوں نہیں ہوئی، عرض کی چچا میں دروازے پہ پہنچا، میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں تو میں نے سوچا جب عبداللہ ابن عمر کو ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں حسین بھی یہیں سے لوٹ جاتا ہوں۔ اوے فاروقی کہلوانے والوں سنو فاروق اعظم کا عقیدہ۔ میرے فاروق فرمانے لگے حسین تو نے کب سے اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر کے مقابلے پہ کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر عمر کا بیٹا ہے اور حسین تو میرے رسول کا بیٹا۔ پاویں کوئی آستہ بول لے، پاویں کوئی اچھی بول لے، لیکن بولن سارے۔ اے شرط نہیں کہ سارے زور لاؤ، لیکن اے بھی نہیں کہ منہ کرو تے بولو۔ اے آئیں والا مجمع نہیں، اے آئیں والا مجمع نہیں، اے رسول اللہ دے دیوانیاں دا مجمع۔ تو نام فاروقی رکھ لینے سے بندہ فاروقی نہیں ہوتا، کام فاروقی کرو، قیامت تک دنیا فاروقی کہے گی اور مانے گی۔ جیسے میرے ممتاز کو دنیا فاروقی ماننے اور کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی کہتے ہیں جو کام ممتاز نے کیا ہے یہ وہی کام ہے جو دور رسول میں جناب فاروق اعظم نے کیا۔ آج کل عجیب کام ہو رہا ہے،
بڑے بڑے سمجھدار اور ذی شعور لوگ اعلان پہلے کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں بہت بڑی مشاورت کر کے آگے کا لائے عمل دیں گے۔ اعلان کرنے کے بعد، یہ پتہ نہیں اعلان کرنے کے بعد مشاورت کون سی ہوتی ہے؟ مشاورت تو اعلان سے پہلے ہوتی ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ جاتے تو آج اہل سنت یوں بکھرے بکھرے نظر نہ آتے۔ ہر کوئی آج غازی صاحب کا نام لے کے کسی کو غدار کہتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے۔ ارے بھائی، ملک ممتاز حسین قادری میرے اور آپ کے پوسٹروں، بینروں، فلیکسوں اور کانفرنسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ جس لمحے غازی اسلام سے میرے رسول نے کام لیا، اس لمحے کے بعد سے تیری اور میری کانفرنسوں سے غازی بہت اوپر پہنچ چکا ہے۔ اب تو تقریر کرے نہ کرے، اس کے گیت اللہ کے فرشتے گا رہے ہیں۔ اب آپ کے کسی کو غدار کہنے سے، کسی کو کسی ٹائٹل سے جوڑ دینے سے کچھ نہیں بننے والا۔ آؤ سب آج بھی فاروقی پرچم کے سائے میں جمع ہو جائے۔ آؤ آج بھی اپنے کردار کو فاروقی بنا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہماری بزم میں تشریف فرما ہو رہے ہیں استاذ الحفاظ والقراء پیر طریقت حضرت پیر قاری رحمت علی جماعتی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم، تشریف رکھیں احباب۔ ان بزرگ علماء کی زیارت بھی فرمائیں اور عنقریب انشاءاللہ ہمارے اور بزرگ احباب بھی تشریف فرما ہوں گے، اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے کردار کو فاروقی بنائیے، لکھوائیے نہیں اپنے آپ کو، نعرے نہ لگوائیے اپنے آپ کو جو مرضی لکھوا لے بندہ۔ مجھے بھی آج سے 8-10 سال پہلے ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ جنت میں جگہ دے، ہمارے علاقے کی بڑی مشہور شخصیت تھی۔ مجھے کہنے لگے اشتہاراں دے پیسے توں خرچتے پورے لاہور تیریاں محفلہ میں کروانا، بڑے بڑے تیرے نام دوں گا اشتہار پہ، اور تیرے جیسا خطیب کوئی نہیں، میں کہ ایسی ماڑے بندے ہیں، سان ماڑے ہی رہن دیں۔ یہ یعنی اپنے پیسوں سے جو مرضی بندہ لکھوا لے اپنے آپ کو، مجدد دین و ملت لکھوا لو، چاہے کو 4 گالاں کڈن گے، 2 کہن گے نہیں یار بندے دی شکل تے آئے ہوئے۔ تو یہ کام نہ کیجئے، کردار کے فاروقی بنیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہر کوئی اپنے آپ کو فاروقی کہتا ہے، تو فاروقی کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے عرض کیا تھا ہمارے بزرگ اساتذہ تشریف لاتے جائیں گے، آپ احباب شایان شان استقبال کیجئے۔ قبلہ مفتی اعظم تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یادگار اسلاف استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ مفتی محمد گل احمد عتیقی صاحب، آپ سٹیج کی زینت بنیں، تشریف فرما ہوں اور قبلہ کی زیارت سے مستفید تشریف رکھیں احباب۔ میں بس اس جملے کو مکمل کر کے پروگرام کو آگے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ نام سے نہیں ہوگا کام، عقیدہ اپنانا پڑے گا جناب فاروق اعظم کا۔ اور عقیدہ کہاں ہے، کس جماعت کے پاس ہے، کس سٹیج اور کس طبقہ فکر میں آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہمیں ملتا ہے؟ آیا فاروقی
لکھنے اور لکھوانے اور کہلوانے والوں میں ہمیں فاروقی عقیدہ ملتا ہے؟ تو بھائی سیدھا سا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ فاروقی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو یزید کا حمایتی ہو اور حسین کا مخالف ہو۔ یہ بہت بڑی لائن ہے، جو لائن کے اس پار ہے وہ فاروقی ہے، جو اس پار ہے وہ یزیدی ہے، اور خود جو اپنے آپ کو کہے یزیدی، پھر میرے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں، جو بات چھپی ہوئی ہو اس کے کرنے میں احتیاط ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی۔ لیکن اگر کوئی اپنے منہ سے کہے کہ یزید کا میں آج ناجائز وارث اور ناجائز اولاد ہوں، تو پھر وہاں کسی تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے فاروق اعظم کے